مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں چھینک کے آداب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک آنا اللہ کو پسندیدہ ہے اور اس سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ عمل اللہ کو پسندیدہ بھی ہے اور اس سے انسانی صحت کو فائدہ بھی ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ کہ جس آدمی کو چھینک آئے تو چھینک کے بعد وہ آدمی الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جس آدمی کو چھینک آئی ہے وہ چھینکنے سے پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے یا اپنے منہ پر کپڑا رکھے یا کوئی دوسری چیز رکھے، تاکہ انسان کی چھینک کے نتیجے میں جو منہ سے ذرات نکلتے ہیں اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ جب آدمی کو چھینک آ جائے تو چھینکنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آواز کو پست کرنے کی کوشش کرے اور سر کو نیچا رکھنے کی کوشش کرے، اور جب اسے چھینک آ جائے تو چھینکنے کے بعد جو لوگ اس کی چھینکنے کے بعد انہوں نے اس سے الحمدللہ کا جملہ سنا ہے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں، اور جب مجلس کے لوگوں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا ہے تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے یہ دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا اور چھینکنے والا مسلمان نہیں ہے، اس کو جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہا جائے گا۔ اس کی ضرورت ہدایت ہے اور ہدایت پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، لہذا چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے، بسا اوقات انسان نزلے اور زکام کی وجہ سے، بسا اوقات آدمی نزلے اور زکام کی بیماری کی وجہ سے کثرت سے چھینکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر 3 سے زیادہ چھینکوں کا جواب دینا ضروری نہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھا ہے اور چھینک آئی ہے، تو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو مجلس سے رخ کو پھیر کر، اور بالخصوص دسترخوان اگر آگے لگا ہوا ہو تو اس سے منہ کو پھیر کر چھینکنا چاہیے تاکہ ساتھ بیٹھے ہوئے کو کراہت محسوس نہ ہو۔ اور مجلس میں اگر آدمی چھینکے اور اس کے بعد الحمدللہ کہہ دے تو مجلس والے سارے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور کوئی ایک آدمی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب چھینکے تو اس کے بعد الحمدللہ کس تصور کے ساتھ کہے کہ دیکھو میرے اللہ نے کتنی کرم نوازی کی، کہ چھینکتے وقت انسان کی شکل بڑی عجیب بن جاتی ہے۔ اس حالت سے اللہ رب العزت کی ذات دوبارہ اس کو اصل کیفیت کی طرف واپس لے کر آئے۔ اس پر اللہ کے شکر کے طور پر الحمدللہ کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔